بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا الیاس گومن۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، ان سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے، اشتہارات پہ آپ حضرات نے پڑھا ہے، ہمارا آج کا یہ سیمینار تحفظ ناموس رسالت کے عنوان پر ہے۔ آدمی کسی کا تحفظ اس وقت کرتا ہے جب یہ پتہ ہو جس کا میں نے تحفظ کرنا ہے وہ کون ہے۔ جب تک کسی شخصیت کی عظمت اپنے دل میں نہ ہو، آدمی صحیح معنوں میں اس کا دفاع اور تحفظ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کے محلے، آپ کے علاقے میں خواتین تو کئی ہیں، لیکن جس خاتون کے بارے میں پتہ ہو کہ میری ماں ہے، اس کا دل میں عقیدت اور اس کے دل میں عظمت کا رنگ بالکل الگ ہوتا ہے۔ جب یہ پتہ چلے کہ یہاں جو 100 افراد بیٹھے ہیں ان میں سے میرے والد فلاں ہیں، دیکھنے میں سب انسان ہی نظر آتے ہیں، لیکن جب والد کا دل میں خیال آئے فلاں باپ ہے، اس کا آدمی احترام کچھ اور انداز میں کرتا ہے۔ میں درمیان میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی کی عبادت اگرچہ دیکھنے میں کم بھی نظر آئے، لیکن حقیقت میں امتی کی عبادت سے بہت بلند اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ ظاہراً امتی
کبھی کبھی عبادت میں نبی سے بڑھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ نبی سے بڑھ نہیں سکتا۔ ظاہر اور حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں حج کتنے کیے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا کہ ایک حج کیا ہے۔ اور اگر یہ پوچھو فلاں امتی نے حج کیے کتنے کیے ہیں، تو آپ کہو گے کہ میرے دادا ابو نے 50 حج کیے ہیں۔ اب دیکھو پیغمبر نے ایک حج کیا ہے، آپ کا دادا ابو 50 کر رہا ہے، تو دیکھنے میں امتی کے حج نبی سے زیادہ ہے۔ اسے کہتے ہیں کبھی ظاہراً امتی عبادت میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ پیغمبر کا ایک حج ہو، ہمارے 50 کروڑ حج بھی ہوں، اس ایک حج کے مقابلے میں زیرو ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں نبی کی عبادت کبھی کم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں نبی کی عبادت بہت بلند ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت نام ہے تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ احکام خداوندی کو بجا لانا۔ اور آدمی کی جس قدر عبادت میں تواضع بڑھتی ہے، اسی قدر اس کی عبادت کا مقام بھی بڑھتا ہے۔ اور تواضع اس قدر بڑھتی ہے جس قدر آدمی کے دل میں معبود کی عظمت ہوتی ہے، اور عظمت اس قدر معبود کی بڑھتی ہے جس قدر آدمی کے دل میں معبود کی معرفت ہوتی ہے، اور معرفت اس قدر بڑھتی ہے جس قدر آدمی کو معبود کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ جتنا علم ہوگا اتنی معرفت بڑھے گی، جتنی معرفت بڑھے گی اتنی عظمت بڑھے گی، اور جتنی عظمت بڑھے گی اسی قدر عبادت میں تواضع بڑھے گی، اور جس قدر عبادت میں تواضع بڑھے گی اسی قدر عبادت کا مقام بلند ہوگا۔ توجہ رکھنا، اسی قدر عبادت کا مقام بلند ہوگا۔ اب ساری انسانیت بھی مل جائے تو جو علم خدا نے پیغمبر کو دیا ہے اس پیغمبر کے قطرہ علم کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ جب نبی کا علم اعلیٰ ہے تو نبی کی معرفت بھی اعلیٰ ہے، جب نبی کی معرفت اعلیٰ ہے تو نبی کی خدا کے بارے میں پیغمبر کے دل میں عظمت بھی اعلیٰ ہے۔ جب عظمت زیادہ ہے پھر تواضع بھی زیادہ ہے، جب تواضع زیادہ ہوگی تو عبادت کا مقام نبی کا سب کی عبادات سے بڑھ جائے گا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا، آدمی جس قدر کسی کو پہچانتا ہے اسی قدر اس کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ اگر آدمی کو پتہ نہ ہو میری ماں کون ہے، یا پتہ نہ ہو ماں کا مقام کیا ہے، تو ماں کو ڈانٹ بھی دیتا ہے، ماں کی بے ادبی بھی کر لیتا ہے، ماں کی بات مانتا بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ جانتا ہو کہ میری ماں کون ہے تو ماں کا مقام کیا ہے، پھر یہ ماں کی نماز نہیں دیکھتا، ماں کا روزہ نہیں دیکھتا، ماں کا پردہ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں ہے۔ میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ماں کی عزت اس وجہ سے نہیں کہ ماں نیک ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ماں نماز پڑھتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ماں روزہ رکھتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ماں پردہ کرتی ہے، اس وجہ سے ہے کہ وہ ماں ہے۔ پردہ کرے وہ تب بھی ماں ہے، پردہ نہ کرے وہ تب بھی ماں ہے، نماز پڑھے وہ تب بھی ماں ہے، نماز نہ پڑھے وہ تب بھی ماں ہے، روزہ رکھے وہ تب بھی ماں ہے، روزہ نہ رکھے وہ تب بھی ماں ہے۔ جس طرح خدا کی عبادت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ خدا نے ہمیں مال دیا ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے خدا نے صحت دی ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ خدا نے ہمیں کوئی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اگر صحت عطا کرے وہ تب بھی خدا ہے، اگر بیماری دے وہ تب بھی خدا ہے، اگر وہ دولت دے وہ تب بھی خدا ہے، اگر وہ غربت دے وہ تب بھی خدا ہے، اگر وہ عزت دے وہ تب بھی خدا ہے، اگر وہ ذلت دے وہ تب بھی خدا ہے۔ عبادت اس وجہ سے نہیں اس نے فلاں کچھ دیا ہے، عبادت اس وجہ سے ہے اس نے تجھے وجود دیا ہے۔ تو ماں کی عزت اس وجہ سے نہیں کہ ماں نیک ہے، عزت اس وجہ سے ہے کہ ماں کی وجہ سے تجھے وجود ملا ہے۔ وجود دینے والا خدا ہے، جس کی وجہ سے وجود ملا وہ تیری اور میری ماں ہے۔ اگر ماں نیک ہو تب بھی اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر ماں نیک نہ ہو تب بھی اس کے
قدموں تلے جنت ہے۔ ایک معاملہ ماں اور خدا کا ہے، ایک معاملہ میرا اور میری ماں کا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ماں کی جنت کا معاملہ ہے، اگر اعمال اچھے نہ بھی ہو تو ماں کے قدموں میری جنت موجود ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا جب یہ پتہ چلے کہ ماں کون ہے اور یہ پتہ چلے ماں کا مقام کیا ہے تبھی تو بندہ احترام کرتا ہے۔ اگر پتہ نہ چلے احترام نہیں کرتا۔ تو جب یہ پتہ چلے کہ میرا پیغمبر کون ہے اور پھر پتہ چلے میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے، پھر آدمی نبی کے نام پہ جان بھی دیتا ہے، پیغمبر کے نام پہ جان لے بھی لیتا ہے۔ نبی کی ذات کے بارے میں کبھی کسی چیز کو برداشت کرتا نہیں ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا اگر یہ دیکھ رہا ہو میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے، میں اس پہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ خالق نے کائنات میں مجھے اور تجھے وجود دیا ہے تو میرے اور تیرے وجود کی وجہ میری اور ماں اور تیری ماں ہے، میرے اور تیرے وجود کی وجہ میرا والد اور تیرا والد ہے۔ اگر ماں اور باپ آپس میں ملاقات نہ کرتے مجھے اور تجھے وجود ہی نہ ملتا۔ لیکن کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے ہمارے ماں اور باپ کو وجود کیوں ملا ہے؟ اگر اوپر دادی اور دادا نہ ہوتے انہیں وجود کبھی نہ ملتا، لیکن انہیں وجود کیوں ملا ہے؟ اوپر چلتا چل حضرت آدم علیہ السلام تک چلے گا، اگر حضرت آدم کو وجود نہ ملتا، ماں اور باپ کو وجود نہ ملتا، ماں اور باپ کو وجود نہ ملتا تو میں تجھے اور مجھے بھی وجود نہ ملتا۔ لیکن سوال یہ ہے حضرت آدم کو وجود کیوں ملا ہے؟ مجھے اور تجھے تو وجود ملا ماں اور باپ کی وجہ سے ہے، ماں اور باپ کو وجود ملا حضرت آدم کی وجہ سے ہے۔ لیکن آدم کو وجود کیوں ملا ہے؟ اس میں حدیث پیغمبر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی ہے، خدا نے جنت سے دنیا میں بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کا ایک گناہ نہیں تھا، بھول جانے کی خطا ہے، بھول جانے کی خطا کو گناہ نہیں کہتے، لیکن چونکہ نبی بھولا خطا نبی کی ہے، خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا ہے۔ نبی کا بھول جانا الگ ہوتا ہے، امتی کا بھول جانا الگ ہوتا ہے۔ نبی کے بھول جانے کو امتی کے بھول جانے کی طرح نہ سمجھنا۔ نبی کا بھول جانا ایسے ہے جیسے نماز والا بھولا ہے، اور امتی کا بھول جانا ایسے ہے جیسے روزے والا بھولا ہے۔ اگر روزے میں آدمی بھول جاتا ہے اور بھول کے کھا اور پی لیتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر نماز میں بھول جائے اور بھول کر بات کر لیتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حالانکہ نماز میں بھی بھولا اور روزے میں بھی بھولا ہے، لیکن نماز اور روزے میں فرق ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے خدا کے دربار میں سامنے کھڑا ہے، اور جب یہ روزہ رکھتا ہے تو پھر بازار میں بھی جا رہا ہے، کوئی اور کام بھی کر رہا ہے، تو گویا نمازی کی حالت یہ مشاہدہ کی حالت ہے اور روزے دار کی حالت گویا غیبوبت کی حالت ہے۔ تو نبی یوں ہے جیسے نماز والا مشاہدے میں ہے، اور امت یوں ہے جیسے روزے دار والا غیبوبت میں ہے۔ مشاہدے والے کا معاملہ اور ہوتا ہے، غیبوبت والے کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ ایک میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ایک باہر کھڑا ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ اگر باہر والا شور کرے تو بات سمجھ آتی ہے، اور ایک بندہ سامنے بیٹھو وہ شور کرے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ لوگ اگر بھی کھپ ڈالنی تھی تو سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے، تم باہر چلے جاتے۔ ایک معاملہ روزے دار کا ہے، ایک معاملہ نبی کا، ایک معاملہ نمازی کا ہے۔ نمازی تو مسجد میں خدا کے دربار پہ آگے کھڑا ہے، خدا سے باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہے، لیکن روزے دار تو باہر کاموں میں لگا ہے۔ اگر وہ بھول جاتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے، نمازی بھول جائے تو سمجھ نہیں آتی۔ بھئی مشاہدے میں بھی تو بھول گیا ہے، نمازی بھولے تو ڈانٹ پڑتی ہے، نماز دوبارہ پڑھو۔ روزے دار بھولے تو ڈانٹ نہیں پڑتی کہ روزہ دوبارہ رکھو۔ نماز میں بھول جانا بھی گناہ نہیں ہے، روزے میں بھول جانا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن نماز دوبارہ پڑھنی یہ ڈانٹ پڑی ہے، روزہ دوبارہ رکھنا یہ ڈانٹ نہیں ہے۔ تو امتی کا بھول جانا جیسے روزے دار بھولا ہے، اور نبی کا بھول جانا جیسے نمازی بھولا ہے۔ نمازی بھولے تو ڈانٹ ہے، روزے دار بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے۔ گناہ وہ بھی نہیں، گناہ یہ بھی نہیں۔ نبی بھول جائے تو ڈانٹ ہے، امتی بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے۔ گناہ وہ بھی نہیں، گناہ یہ بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام اس کا کو ختم کرو گے، اس کا کو ختم کرو گے، اس کو بالکل سادہ رکھو۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں نا جی، آپ تو شہری لوگ ہیں، میں دیہاتی آدمی ہوں۔ خطیب دیہاتی اور سپیکر شہری، خطیب اور سپیکر آپس میں لڑتے ہیں، عوام کو سمجھ نہیں آتی، اور خطیب بھی شہری دیہاتی اور سپیکر بھی دیہاتی، اور پھر لڑائی نہیں ہوتی، پھر عوام کو مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ جب وہ سمجھ آنا شروع ہو گیا بات سمجھے
میں نے کہا نبی کا بھول جانا اور ہے، امتی کا بھول جانا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آدم علیہ السلام بھولے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ میں بتا رہا جب گناہ نہیں تو ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟ بھائی ڈانٹ اس لیے پڑی ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں، جیسے نمازی بھولتا ہے ڈانٹ پڑتی ہے، لیکن گناہ تو نہیں ہے نا۔ اس ڈانٹ پہ آدم علیہ السلام رو پڑے ہیں۔ پھر